آج سے ہزاروں سال پہلے ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ وہ انتہائی سرکش، ظالم شخص اور خدائی کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ جو اس کو خدا نہ مانتا وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ نمرود چونکہ خود بت پرست تھا، اس لیے اس کا محل بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود اور بابل کے رہنے والوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف بلایا، لیکن اس کی جہالت اور بادشاہت کا غرور اس کے آڑے آ گیا اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک تاریخی مکالمہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن کہتا ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ سن کر نمرود مبہوت اور لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں آ کر کہا کہ ابراہیم کو فوراً آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے سپاہیوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے حکم سے آگ جلائی گئی۔ اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی قریب تک نہ جا سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک خاص منجنیق تیار کی گئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود نے دیکھا کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس معجزے کو دیکھ کر بھی نمرود اور اہل بابل ایمان نہ لائے، کیونکہ ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ اس کے بعد نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب مینار تعمیر ہو گیا تو اس نے اس پر چڑھ کر سچے رب کو للکارا، لوگوں سے کہا کہ آسمان کا خدا کوئی جواب نہیں دے رہا، لہذا اس کو دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا۔ لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، لیکن نمرود یہ نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ایک آسمانی فرشتے کا نزول ہوا، اس نے اللہ پر ایمان لانے کی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو نمرود نے صاف انکار کیا۔ فرشتے نے کہا کہ حقیقی طاقت اس رب کی ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی کمزور ترین مخلوق سے تجھے ہلاک کر سکتا ہے، اب بھی وقت ہے کہ تو باز آ جا۔ لیکن نمرود کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ نمرود کے سپاہیوں کا خون چوس لیا، یہاں تک کہ ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے سے دماغ میں گھس گیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہو کر زمین پر تڑپنے لگا۔ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ اس کے سر پر ڈنڈے اور جوتے مارے۔ جب وہ سپاہی جوتا مارتا، ڈنڈا مارتا تو نمرود کو سکون ملتا تھا۔ اس کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ سینکڑوں لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے، یوں اس کو کئی دنوں تک جوتے پڑتے رہے اور بالآخر خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔